تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹی سی فیملی سے، اس میں 3 لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں۔ کہانی کا مین کریکٹر ایڈم، اس کی وائف کلیئر اور ان کا چھوٹا سا بیبی فن ہوتا ہے جو انہیں بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کچھ عرصہ پہلے ہی آئرش نامی ایک گاؤں میں رہنے آتے ہیں جو جنگل کے بالکل بیچ میں ہوتا ہے، یعنی ان کے آس پاس کوئی گھر موجود نہیں ہوتا، وہ لوگ وہاں پر بالکل تنہا رہتے۔ ان کے یہاں آنے کی ریزن یہ تھی کیونکہ ایڈم کا پروفیشن بایولوجسٹ تھا، وہ یہاں پر ریسرچ کرنے آیا تھا ان ٹریز کی جو مردہ ہوں یا پھر بیمار ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے ہر ٹری کو چیک کرتا، جب اسے یہ کنفرم ہو جاتا کہ یہ ٹری ڈیڈ ہے یا بیمار ہے تو وہ اس کو کٹ کروا دیتا۔ جو گھر ان کو دیا جاتا تھا وہ بالکل جنگل کے بیچ میں تھا اور جنگل بہت بڑا تھا، بہت بھیانک تھا، بہت خطرناک تھا۔ اس گھر کے آس پاس کوئی مین روڈ، کوئی سڑک بھی نہیں نکلتی تھی، لیکن ان کو یہاں پر آنا تھا کیونکہ یہ ایڈم کا پروفیشن تھا۔ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایڈم اور اس کی وائف یہاں پر رہنے کے لیے ایگری ہو جاتے۔ جو گھر ان کو رہنے کے لیے دیا جاتا وہ مکمل لکڑی سے بنا تھا اور پرانا بھی تھا کیونکہ وہ جنگل بھی بہت پرانا تھا۔ ان لوگوں کو یہاں پر رہتے ابھی کچھ دن ہی ہوتے ہیں کہ ایڈم کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر رہنے والے رہائشی اس سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر وہ اس کے کام کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ جب بھی ایڈم گاؤں میں ان ٹریز کو اسٹڈی کرنے کے لیے جاتا، گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی جس کا نام کولم ہوتا ہے، وہ کئی بار ان کے گھر پر آتا ہے اور وہ ایڈم کی وائف کو سمجھاتا ہے کہ جو اس کا ہسبینڈ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بند کیا جائے کیونکہ وہ بہت غلط ہے اور اس کو نہیں پتا کہ وہ یہ اس کے پیچھے کتنی بڑی رسک لے سکتا ہے، کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے یہ۔ ایڈم کی وائف اس کی باتیں سن لیتی ہے، اس کے بعد وہ ایڈم کو بتاتی ہے کہ ایک بار آپ کو اس کی بات سن لینے چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن ایڈم اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب مجھے یہاں سے بھگانے کی سازش ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ ایڈم یہاں پر ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہ اپنا کام کیے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا اور وہ کسی بھی صورت میں اپنے کام کو ادھورا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کولم ایڈم کی وائف کو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب اس لیے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کچھ سال پہلے اس کی بیٹی بھی اسی جنگل میں گم ہو جاتی ہے جو دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں آتی۔ اس کی بیٹی کی نہ کوئی ڈیڈ باڈی ملی اور نہ وہ ان کو زندہ ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے وہاں کے رہنے والوں کی، کیونکہ گاؤں کے لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں جس پہ وہ مکمل ٹرسٹ کرتے تھے۔ گاؤں والوں کی سوچ کے مطابق اس جنگل میں ان کے علاوہ ایک اور دنیا بھی رہتی تھی، ایک خطرناک دنیا جنہیں مونسٹر کی دنیا کہا جاتا ہے، جو بہت خطرناک ہوتے ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں۔ اور سٹرینج یہاں پر یہ ہے کہ وہ کسی نے بھی نہیں دیکھے، بس محسوس کیا جاتا ہے ان کو، لیکن وہ مونسٹرز تب تک کسی انسان کو کچھ نہیں کہتے جب تک کہ انسان انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ان مونسٹرز کے پیچھے مختلف کہانیاں تھیں لیکن کوئی بھی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا کیونکہ ان کو کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے بہت سے لوگوں نے اسٹڈی کی لیکن جس نے اس کو جاننے کی کوشش کی ابھی تک یہی پتہ چلا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ مسٹر کولم جو اس کی وائف کو بار بار منع کر رہے تھے وہ بھی اس جنگل سے کافی ڈسٹرب تھے کیونکہ اس کے نزدیک یہ گاؤں کوئی اچھا نہیں تھا، کیونکہ یہاں سے اس کی بیٹی غائب ہوئی تھی لیکن کوئی بھی آج تک یہ جان نہیں سکا کہ وہ کہاں گئی ہے یا اسے کوئی لے کر گیا۔ پہلے جب کولم یہاں پر آیا تھا اس کو بھی ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کی بیٹی کے گم ہونے کے بعد یہ ایک راز ہی رہا کہ اس کی بیٹی کہاں گئی ہے، تو اس کو بھی ان کہانیوں پر یقین آنے لگا اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایڈم کی وائف کو سمجھا رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن ہمیں یہ پتا ہے، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ انسان کی نیچر میں شامل ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سمجھتا جب تک کہ خود اس مسئلے سے، اس بات سے دو چار نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ خود اس کا ایکسپیرینس حاصل نہ کرے۔ ایڈم کے ساتھ بھی یہی تھا، وہ ان سب کو فکٹوریس سمجھ رہا تھا، ریالٹی نہیں۔ اپنی اسٹڈی کے دوران ایڈم کو یہاں پر کافی عجیب چیزیں محسوس اور اس نے دیکھی۔ وہ جنگل میں اپنے ریسرچ کے لیے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ درخت میں سے بلیک طرح کا لیکوڈ نکل رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بلیک لیکوڈ پر ریسرچ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس طرح کا اسٹرکچر اس نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو ان مونسٹر سے کمپیئر نہیں کرتا اور اپنی اسٹڈی کو، اپنی ریسرچ کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک نیو انوینشن ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسی راز سے ان کے ساتھ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھیانک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو پہلا انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیبی کے روم سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگی اور اس کے بعد بیبی کے رونے کی آواز۔ یہ سن کر دونوں ہسبینڈ وائف اپنے بیبی کے روم میں اسے دیکھنے جاتے ہیں۔ بیبی کے روم میں آتے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ کسی نے وہاں پر لیمپ اور ونڈو کے شیشے کو توڑ دیا۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ فوراً پولیس کو
कॉल कर देती है। उसके बाद एडम को ये बात महसूस होती है कि ये किसी की शरारत है वहाँ पे रहने वालों की, जो उनको डराना चाहते हैं ताकि वो अपना काम, अपनी रिसर्च यहाँ पर छोड़कर यहाँ से चले जाएं। जब पुलिस वाला वहाँ पर पहुँच जाता है, वो सारी सिचुएशन को देखने के बाद एडम को बताता है एक अजीब बात कि ये किसी बर्ड का काम है, किसी इंसान का काम नहीं। पुलिस वाला उनको ये भी बताता है कि इस जंगल में काफी अजीबोगरीब चीजें हैं और उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एडम उसकी बात पर भी यकीन नहीं करता और क्लेयर उसकी बातों से डर जाती है। पुलिस वाले की बातें सुनने के दौरान एडम की वाइफ को याद आता है कि जब वो यहाँ पर आए थे, उनके घर के विंडोज पर लोहे के बड़े बड़े रॉड लगे हुए थे। दिखने में ये चीज काफी अजीबोगरीब नजर आई, इसीलिए उसकी वाइफ ने वो सारे रॉड वहाँ से हटा दिए। उसकी वाइफ को उस जगह से खौफ आने लगता है और वो भी उन लोगों की बातों पे यकीन करना शुरू हो जाता है, लेकिन एडम उसको समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब उन लोगों की चाल है। फिर हम देखते हैं अगले दिन एडम अपने बेटे को लेकर मार्केट कुछ परचेजिंग करने जाता है और वो देखता है उन लोगों का रवैया तो काफी हैरान हो जाता है कि कोई भी उनको पसंद नहीं करता। गांव के लोगों का बिहेवियर देखकर वो काफी डिसहार्ट होता है और उनके आने जाने का जो रास्ता होता है वो बाकी लोगों से अलग रखा गया था। खरीदारी करने के बाद शाम को वो वापस अपने घर पर लौट कर आता है, लेकिन क्या देखा जाता है कि बीच जंगल में उनकी गाड़ी खराब हो और उसे अपने से ज्यादा अपने बेटे की फिक्र होती है जो कार में उसके साथ होता है, और उनकी गाड़ी ठीक नहीं होती और उनको वहीं पर शाम हो जाती है और शाम तक वो आवाजें और तेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो अपने प्रोटेक्शन के लिए डिग्गी खोलता है और उसमें से कुछ निकालता है। वो डिग्गी से सामान निकाल ही रहा होता है कि अचानक उस पे कोई चीज हमला कर देती है और वो डिग्गी के अंदर गिर जाता है और अंदर जाकर बेहोश हो जाता है और काफी देर तक वो वहीं पड़ा रहता है। और जब उसको होश आती है तो वो देखता है मैं तो डिग्गी में बंद हूँ और मेरा बेटा भी रो रहा है गाड़ी। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि उसको कुछ आहट महसूस होती है कि कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए डिग्गी से निकलने की काफी कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद वो पिछली सीट को फाड़ देता है और उसमें से सुराख करके अपने बेटे को वहाँ से निकाल देता है और अपने बेटे की जान बचा लेता है। उसके बाद वो अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाता है और काफी डिसअपॉइंट होता है कि अब उसको भी ये कहानियां सच लगने लगी, उसके साथ लाइव इंसिडेंट हो चुका था। वो काफी अजीब होता है, अपनी गन लेता है और फौरन पुलिस को फोन करता है। ये सब माजरा देखकर क्लेयर बुरी तरह डर जाती है। उसकी थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि घर में लाइट ऑफ हो जाती है और वो लोग पूरी तरह डर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी के मौजूद होने का एहसास हो। उसके बाद एडम भी उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपनी बीवी को कहता है कि वो कुछ जरूरी सामान अपने साथ ले ले क्योंकि आज रात उनको वो जगह छोड़नी है क्योंकि वो यहाँ से जा रहे हैं। एडम सोचता है कि हमारी हेल्प करने वाला यहाँ कोई नहीं है, तो मैं अपने बेबी और अपनी वाइफ को लेकर खुद ही गाड़ी ड्राइव करूंगा और उन्हें यहाँ से ले। अभी वो अपने घर से निकल ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं उनके आसपास मॉन्स्टर्स हैं। उन्हें ऐसा फील होता है लेकिन वो उनको नजर नहीं आते क्योंकि वो अंधेरे में। इस दौरान उनका डॉग गुम हो जाता है जिससे वो मजीद खौफजदा हो जाते हैं। किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं और एडम उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उनके इर्द गिर्द बहुत से मॉन्स्टर्स थे और अब वो उनको नजर आने भी लगे थे और वो उन लोगों को मजीद डरा रहे थे, जिससे क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके हाथ से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और गाड़ी उनकी उलट जाती है। उसके बाद वो लोग बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो दोबारा लौटकर अपने घर वापस आ जाते हैं और किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं ताकि वो वहाँ पर जिंदा रह सके। उन लोगों को ये रियलाइज हो जाता है कि यहाँ से निकलना आसान नहीं, काफी मुश्किलात आ। वो दोनों उन मॉन्स्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, काफी हद तक उन मॉन्स्टर्स की बातों के बारे में जान लेते हैं। उन मॉन्स्टर्स की हकीकत उन्हें पता चलना शुरू हो जाता है। क्लेयर उसे बताती है कि ये लोग रोशनी और अंधेरे से बहुत ज्यादा डरते हैं और उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो उसे बताती है कि जब हम यहाँ पर आए थे स्टार्टिंग में तो वो देखती है कि लोहे के रॉड वहाँ नस्ब थे। वो सोचती है कि ये वैसे ही किसी ने फजूल लगाए हैं, इसीलिए वो ये सोचकर उनको वहाँ से उतार कर फेंक देती है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो क्यों लगाए गए थे, क्योंकि जो वहाँ पर रहता था उनसे पहले वो इस मसले से दो चार था, उसे काफी मुश्किलात आई थी। उसने अपनी सेफ्टी के लिए वो लोहे के रॉड वहाँ पर लगाए थे। वो मॉन्स्टर्स तादाद में इतने ज्यादा थे कि कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एडम और उसकी वाइफ जब ये सब बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने आसपास कुछ आहट महसूस होती है कि जैसे वहाँ पर मॉन्स्टर्स है। एडम उठता है और दरवाजे से बाहर झांकता है और देखता है कि वहाँ पर क्या चीज है। वो अभी देख रहा होता है कि अचानक से एक लंबी सी सुई उसकी आंख में चली जाती है। उसके बाद एडम बुरी तरह पीछे गिर जाता है क्योंकि उसकी आंख काफी जख्मी हो जाती है और उसमें से खून आने लग जाता है। और वो सुई किसने डाली थी? वो उन मॉन्स्टर्स का ही काम था। वो कहते हैं कि हमें सुबह तक जिंदा रहना है क्योंकि सुबह की रोशनी में वो कभी इन पर हमला नहीं कर सकेंगे
گی اور وہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ان کے اوپر یہ رات بہت بھاری تھی اور ان کے لیے گزارنا کافی مشکل تھا۔ وہاں پر لائٹ موجود نہیں تھی اور یہ دیکھتے ہوئے ایڈم بیسمنٹ میں جاتا ہے اور روشنی کے لیے جنریٹر کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جنریٹر سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اندر کچھ اسٹرینج سی چینجنگ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، کہ جیسے اس کی باڈی میں کچھ چینجنگ آ رہی ہیں، کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مانسٹرز نے اس کی آنکھ میں اس سوئی کے ذریعے کچھ ڈال دیا تھا۔ وہ فوراً مرر میں دیکھتا ہے کہ اس کا فیس بالکل ان مانسٹرز کی طرح بنتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مانسٹرز نے اپنا کچھ پارٹ اس کی آنکھ میں داخل کر دیا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ مانسٹرز کافی ہزار سالوں سے وہاں پر موجود تھے۔ ظاہر ہے اتنے اولڈ مانسٹرز تھے تو وہ بہت خطرناک ہو چکے تھے اور بہت بھیانک۔ اور ان مانسٹرز کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ کچھ ہی وقت میں ایک عام انسان کو بالکل اپنے جیسا بنا سکتے تھے، اور بالکل ایسا ہی ایڈم کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ ایڈم کی باڈی بدل رہی تھی، اس کا کلر بدل رہا تھا اور وہ بالکل ان مانسٹرز کی طرح بنتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ دیکھ کر کافی ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ مانسٹر بن گیا تو وہ اپنی وائف اور اپنے بچے کا دشمن بن جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایڈم جنریٹر سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی مانسٹرز اس کی وائف پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے ایڈم کے ساتھ کیا تھا، یعنی اپنا کچھ حصہ وہ اس کی وائف کی آنکھ میں بھی داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایڈم جنریٹر سٹارٹ کر لیتا ہے اور لائٹ آ جاتی اور وہ چیزیں فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ روشنی میں نہیں آتی۔ ایڈم بالکل چینج ہو رہا تھا، جیسے کہ اس کی آنکھ، کیونکہ انہوں نے آنکھ میں اپنا حصہ شامل کیا تھا، اس کی آنکھ بالکل بدل گئی تھی، اس کا رنگ بالکل بدل گیا تھا، لیکن وہ اندر سے ایک انسان ہی تھا ابھی تک۔ اس کے بعد وہ اپنی وائف کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ مانسٹرز ہمیں صرف ہمارے بیبی کی وجہ سے تنگ کر رہے ہیں۔ ان مانسٹرز کا یہاں آنے کا مقصد فن کو یہاں سے لے جانا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، اس کو ہم الماری میں چھپا دیتے ہیں اور اس طرح وہ بچے کو الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے وہاں پر امن ہو جاتا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ نوٹ کرتے ہیں کہ الماری میں سے ان کے بچے کی آواز نہیں آ رہی، اور وہ کافی ایجیٹیٹڈ ہو جاتی ہے، فری ہو جاتی ہے، اور ایڈم کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وہ اس الماری کے دروازے کو کھول دیتی ہے جہاں پر ان کا بچہ لیٹا ہوتا ہے۔ وہ جیسے ہی الماری کھولتی ہے وہ ایک عجیب چیز دیکھتی ہے، ایک بہت بھیانک مانسٹرز، ایک کالے رنگ کا مانسٹرز ان کے بچے کو وہاں سے لے جا رہا ہے۔ حالانکہ الماری میں سے کوئی لے جانے کی جگہ نہیں تھی، تو وہ کہاں سے لے جا رہا تھا؟ وہ دیواروں میں سے ان کے بچے کو لے جا رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے بچے کو بچانے کی کافی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ناکام رہتے ہیں، کیونکہ وہ مانسٹرز ان کے بچے کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے۔ وہ مانسٹرز ان کے بچے کو جنگل میں لے کر جاتا ہے۔ ایڈم کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہوتی، اسی لیے اس کی وائف اپنے بچے کو ڈھونڈنے کے لیے اس مانسٹرز کے پیچھے جاتی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کو ایک تالاب میں پھینک دیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس تالاب میں کود جاتی ہے اور وہاں سے اپنے گھر آ جاتی ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ وہ اپنے بچے کو لا کر ایڈم کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ ایڈم اپنے بچے کو لیتا ہے اور وہ نوٹس کرتا ہے اور کہتا ہے اپنی وائف کو کہ یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بچہ بالکل ان کے بیٹے جیسا ہی تھا، لیکن یہ ایڈم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے۔ ایڈم کے ساتھ شاید اس لیے ایسا ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی اب ان مانسٹرز کی طرح بنتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ بیمار ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اس بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی وائف اس پر حملہ کرتی ہے، اسے زخمی کر دیتی ہے اور اپنے بچے کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کی بیوی سوچتی ہے کہ شاید اب ایڈم بھی ان مانسٹرز کی طرح بن گیا ہے، اسی لیے وہ اس کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ایڈم بھی اپنے بچے کی اور بیوی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک شخص کولم جس کی بیٹی جنگل میں گم ہو گئی تھی، اب وہ بچی سامنے آ جاتی ہے اور ایڈم کا بچہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتا ہے وہ چاروں طرف سے اس کو مانسٹرز نے گھیر لیا ہے اور وہ ان سب سے لڑتا ہے اور اپنے بچے کو ان سے لے لیتا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی بیوی کے پاس جو بچہ ہے وہ ان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایڈم کو اس کی بیوی اور اس کا بچہ مل جاتا ہے، وہ اس کو یقین دلاتا ہے کہ تم ایک دفعہ میرے اوپر بھروسہ کرو اور دیکھو یہ بچہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کی بیوی کے لیے یہ سوچنا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ بالکل بچہ ان کے اپنے بچے جیسا تھا، ہو بہو، وہی کپڑے، وہی چہرہ، لیکن وہ ایک آخری بار ایڈم پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچہ جو ایڈم کے پاس ہوتا ہے وہ اس بچے کو لیتی ہے اور وہاں سے فوراً بھاگ جاتی ہے۔ ایڈم وہاں پر کھڑا رہتا ہے اور فوراً وہاں پر سب مانسٹرز آ جاتے ہیں، اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو جان سے مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ رات ہو جاتی ہے۔ ایڈم بالکل صحیح کہہ رہا تھا کہ وہ بچہ ان کا نہیں ہے، کیونکہ مانسٹرز دھوپ میں جل جاتے ہیں، اس لیے وہ بچہ اس دھوپ میں جل گیا تھا۔ ایڈم کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا کہ اگر وہ اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دیتی، اس بچے کو لے جاتی، تو وہ اپنے حقیقی بچے کو وہاں پر کھو دیتی۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان مانسٹرز کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور انہیں اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں، لیکن اس بار وہ ناکام